حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن صحابہ کی مجلس لگی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کر دی۔ فرمایا میرا اویس بڑا دیوانہ ہے، اللہ پاک نے اویس کو بڑا عطا فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اتنا ہی دیوانہ ہے تو بلال حبشہ سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا اور سلمان فارس سے آ گئے۔ اگر آپ کا اتنا ہی دیوانہ ہے، اتنی محبت کرتا ہے تو یہ یمن ہے، اویس آپ کو ملاقات کرنے کیوں نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت اویس کرنی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ دیدہ ہو کے کہا میرا دیوانہ آنا چاہتا ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے، آقا آتا کیوں نہیں؟ فرمایا ایک اس کی بوڑھی ماں ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، اپنی ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کر سکتا۔ جوانوں اور بزرگوں، صحابہ کی مجلس لگی تھی۔ فرمایا کچھ دن گزرے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو کہا اماں آج جی مچل رہا ہے، آج جی مچلتا ہے، جی کرتا ہے آج رسول خدا کا دیدار کر لوں، آج اللہ کے محبوب کا دیدار کر رہا ہوں، اماں اجازت دے دو۔ بوڑھی ضعیف العمر نبینہ خاتون اور آپ کی والدہ تھی، کہنے لگی بیٹا ایک شرط پہ اجازت دوں گی، اور میں آج پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم و بیش 20 سال آپ زندہ رہے، کئی بار ماں سے اجازت چاہی، ایک بار ماں نے کہا جا چلے جانا، حجرے میں حضور سے ملاقات کرنا، گھر میں مل جائیں تو ملاقات کرنا، ورنہ توقف نہ کرنا، رکنا نہ، واپس پلٹ کے آ جانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ روانہ ہو گئے، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے گئے، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں اویس کرنی شہر یمن اور کرن کو چھوڑ کر قافلے والوں کے ساتھ خشاں خشاں مدینہ آ رہے ہیں۔ ادھر مدینہ کے جو قریب آتے ہیں، رسول خدا کے دیدار کی جھلک، دیدار کی تڑپ اور دیدار کی چاہت دل میں امڑتی جا رہی ہے۔ کب حضور کا دیدار کروں گا، آقا کا روخ زیبا دیکھوں گا، حضور کے رخسار دیکھوں گا۔ شاعر کہتا ہے اجے تو میرا یار نے ڈٹھا جنو ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نقاب اٹھاوے۔ اس رسول خدا کا دیدار کرنے کے لیے اویس خشاں خشاں آ رہا ہے۔ جو ہی مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، قریب پہنچا، شاعر نے کہا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئے، حضور کا روخ زیبا قریب آ گیا۔ 8 پہر کی اجازت لے کر اویس کرنی کرن سے آیا ہے آقا کی ملاقات کے لیے۔ وہ حجرے پاک کے قریب پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ جوانوں اور بزرگوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں پہنچے، دستک دی، آواز ہوئی کون؟ کہا اماں غلام آیا ہے کرن سے، حضور کا دیوانہ آیا ہے۔ کہا آقا تو نہیں، کسی کام کے لیے باہر گئے۔ کہا پھر پیغام دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستانہ آیا ہے، اشک بار آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جس اویس نے میرے لجپالہ علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، وہ اویس آج آقا سے ملنے آیا، زیارت نہیں ہوئی، اویس رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ روایت کے اندر آیا حضرت اویس پلٹ کے تھوڑی دیر بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آتے ہی فرمایا کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ آیا تھا کرن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلا گیا؟ کہا چلا گیا۔ نبی راوی فرماتے ہیں، امام مسلم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار آپ دیدہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اپنے دیوانے سے ملاقات کے لیے۔ حضور روتے ہوئے حجرے پاک سے باہر آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا میرا دیوانہ اویس آیا تھا کرن سے مصطفیٰ کو ملنے، واپس لوٹ گیا ہے، جاؤ دیکھو کہیں ملاقات نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے دوڑ کے دیکھا تو وہ اویس کرنی واپس پلٹ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کا ذکر خیر پھر چھیڑ دیا۔ جوانوں اور بزرگوں، آج وہ اویس جس کو بوڑھی ماں کی خدمت میں اللہ پاک نے اتنا انعام عطا فرمایا ہے، صحابہ کے اندر حضور نے پھر گفتگو کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیوانو جانثار عمر فاروق اور علی تم دونوں میرے اویس سے ملاقات کرو، اور یاد رکھنا اس اویس کی نشانی یہ ہوگی جسم پر برس کا ایک داغ ہوگا،
بال داڑھی گھنی ہوگی، جسم دبلا پتلا ہوگا اور بال ابر آلود ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا۔ تم دونوں کو جب بھی ملیں میں محمد کا یہ جبہ، کرتا اور چادر اسے پیش بھی کرنا اور اپنی بھی استغفار کروانا، اور میں اللہ کے رسول کی بولی بٹکی امت کی مغفرت کی بھی دعا کروانا۔ اللہ پاک نے حضرت اویس کرنی کو بڑی شان عطا فرمائی۔ کہا عمر، علی، تم دونوں نے حضرت اویس کرنی سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے رسول کی امت کی بخشش کی دعا کروانی ہے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 17 ہجری کا زمانہ آ گیا، آپ خطبہ حج دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ خطبہ حج میں جا کے اعلان کیا، لوگو شام والے کھڑے ہو جاؤ۔ شام سے آئے ہوئے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تم میں سارے شام والے بیٹھ جائیں، آپ میں یمن والے لوگ کھڑے رہیں۔ سارے یمنی لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یمنی لوگوں میں قبیلہ مراد والے کھڑے رہیں، سارے یمنی بیٹھ جائیں۔ سارے یمنی بیٹھ کے قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قبیلہ مراد میں تم میں کرنی کھڑا رہے، باقی بیٹھ جائے۔ کرنی لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کرن کے رہنے والے لوگوں، تم میں کوئی اویس کو جانتا ہے؟ ایک ضعیف العمر بابا تھا، ایک ضعیف العمر بزرگ تھے، کھڑے ہو کے کہا، یا امیر المومنین، ہم اویس کو جانتا ہوں، میں اویس کو جانتا ہوں، پر وہ تو دیوانہ ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیوانہ وہ نہیں، دیوانے تم ہو کہ جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے جس کی شان بیان کرتے ہوں، اس اویس کرنی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے حج کا خطبہ تھا، آپ کو اس شخص نے بتایا فلاں عرفات کے میدان کے قریب اویس کرنی اونٹ چلا رہے ہیں۔ فرماتے حضرت علی اور عمر دوڑے ہوئے حضور کا خرقہ مبارک، آپ کی چادر مبارک لے کے پہنچ گئے۔ فرماتے جب پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس کرنی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز مکمل ہوئی، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ جبہ دے رہے ہیں۔ فرماتے جبہ لیتے ہی سجدے میں گر گئے اور کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔